ایک بات میں پہلے ہی عرض کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو میں وہ بات رہ جائے. یہ جو گیانی ہرپریت سنگھ صاحب ہیں نا، یہ بہت بڑے آدمی ہیں. اب تک گفتگو میں ایک بات نہیں آئی ان کے بارے میں کہ انہوں نے گرمکھی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا علمی کام ہے، علمی اثاثہ ہے جو ہرپریت سنگھ صاحب کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مکمل کروایا. ہر کہتے ہیں اللہ کو اور پریت کہتے ہیں اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے کو. ہرپریت سنگھ صاحب، آپ کی یہ خوبی میرے علم میں نہیں تھی. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ اپنی برادری تک پہنچایا اور اس برادری کے ذریعے یہ دنیا بھر میں پہنچا. یہ بہت بڑا کام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بابا گرو نانک نے زندگی بھر کیا پیغام دیا؟ میں نے بات کی لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو اکرام دیا، مکرم بنایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہم اور آپ اللہ کے فیملی ممبرز ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے. تو میں اور آپ ایک دوسرے کا خیال اس لیے بھی رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق ایک خاندان سے. اللہ نے ہمیں پرویا ہے ایک خاندان میں. قرآن کریم کی آیت کان الناس امۃ واحدہ، انسان ناس کی بات ہو رہی ہے. ہم نے تمام انسانیت کو ایک امت بنایا، تمام انسانیت کو ایک امت بنایا. ہم گروہ در گروہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے راستے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن منزل ہماری ایک ہے. جو بابا گرو نانک کے تعلق سے گفتگو ہوئی، بابا گرو نانک اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں فرمایا. سردار صاحب نے فرمایا کہ وہ حج کے لیے بھی تشریف لے گئے اور یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب بابا جی کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ بھی پڑھی گئی. مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ بابا جی ہمارے ہیں، سکھ کمیونٹی کہہ رہی تھی یہ ہمارے ہیں. بڑی شخصیات مشترک اثاثہ ہوتی ہیں، بڑی شخصیات مشترک اثاثہ ہوتی ہیں. یہ بابا گرو نانک صرف آپ کے نہیں ہمارے بھی ہیں. توحید جہاں بات ہوئی وہ بہت اچھی باتیں ہوئیں کہ بابا جی نے توحید کا پیغام عام کیا. کہیں بت پرستی نہیں ملے گی سکھ کمیونٹی میں. بابا جی نے اپنے ماننے والوں کو اور لڑی در لڑی ان ماننے والوں کو اللہ سے جوڑا. ہمارا قرآن کیا فرماتا ہے کہ انا صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. اللہ اور بندہ اس میں کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق جو ہمارا دین پیش کرتا ہے. کیا اس تعلق کو بابا گرو نانک نے عام نہیں کیا؟ کیا اسے عوامی نہیں بنایا؟ بابا گرو نانک توحید کی بات کرتے تھے، توحید کی بات کرتے رہے اور توحید کو سماجی وحدت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے. آپ فرماتے رہے کہ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. ہمارا قرآن فرماتا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے علاقے میں محض چند ہاتھوں تک رہے. آج اکنامسٹ بات کرتے ہیں سرکولیشن آف ویلتھ کی. گیانی صاحب 1450 سال پہلے اللہ قرآن کریم میں رکھ رہا ہے یہ بات کہ سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے.
کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے۔ بابا گرو نانک کا ایک اور بڑا کام جو اب تک گفتگو میں نہیں آیا، مہاجن کی شخصیت کو، مہاجن کے کردار کو معاشرے سے باہر نکالا۔ ایسٹ پنجاب میں وہ جو سود در سود نسلوں کو غلام بنایا جاتا تھا، بابا گرو نانک اس کے سب سے بڑے دشمن تھے کہ آپ نسلوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، آپ اسے غلامی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ بابا جی سماجی وحدت چاہتے تھے۔ میں پڑھ رہا تھا بابا جی کی سوانح عمری، بابا جی کے والد نے انہیں کچھ پیسے دیے کام کرنے کے لیے۔ بابا جی نے کیا کیا ان پیسوں کا؟ لنگر، اللہ اکبر، انسان کی خدمت، انسان کے لیے۔ یہ میں کرتارپور گیا، جہاں کھیتی کی انہوں نے، جہاں کاشتکاری کی، میں وہاں جا کر کھڑا ہوا اور میں نے اپنے آپ کو اس تصور میں رکھا کہ جہاں بابا جی آتے اور یہاں کھیتی کرتے، سال ہر سال انہوں نے اس زمین کو سینچا، وہ کھیتی سامنے آئی، کاشتکاری کی، انسان کی خدمت کی۔